لیکن فیصل رضا عابدی صاحب، آپ ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا کہ جو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بڑا واویلا مچا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جنگ جو ہے ان کی پالیسی یہ تھی کہ ریجیم چینج آئے گا ایران میں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے باوجود اور قیادت کی جو شہید کیے گئے اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو امریکی حکمت عملی ہے وہ ہمیں ناکامی کی طرف نظر آئی. اور ایران کی کیا غیر معمولی تیاری تھی جس کی وجہ سے ابھی تک تو ہمیں کوئی ریجیم چینج نظر نہیں آیا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں غزہ تک جو سرنگیں بنی تھی کیا اوور نائٹ بنتی؟ 40 سال سے فلسطین کی ایک ایک عوام کا، خود فلسطین سے اگر آپ پوچھو، حماس سے پوچھو کہ تمہیں سپورٹ کس نے کی، وہ کہتے ہیں واحد ایران نے. ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. ان کے بچوں کے پیمپر سے لے کے ان کے اسلحہ تک سب ایران نے فراہم کیے. اس جنگ کی ایران کا وجود ہی بیت المقدس کی آزادی ہے، اس کا اصول ہی یہی ہے. تو اس اصول کے اندر جو جو ساتھ کھڑا ہوتا گیا اس کا اتحادی بنتا چلا گیا. ایران نے کوئی کم تو نہیں اپنے جنرل شہید کرائے. ایران کی تمام ڈگنیٹیز جو شہید ہوئی ہیں وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہوئی ہیں. فلسطینیوں کی حمایت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے اس وقت صفحہ اول کے مجاہد ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ جی یہ مجاہدین کی جنگ ہے یا فلسطین کی جنگ ہے یا غزہ کی جنگ ہے. یہ غلط تصور ہے. جنگ ہے مسجد اقصیٰ کی آزادی کی، بیت المقدس کی آزادی کی، اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی، جس کی حرمت خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور ہم اس ایمان پہ کھڑے ہوئے کہ جن حرمتوں کو قرآن میں بیان کیا جائے وہ کبھی نہیں گر سکتی، اس لیے کہ اس کے مجاہد اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں تیار کیے. ایران جتنا اوپر ہے 60% اتنا ہی زیر زمین. ایران کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا دل اور گردہ چاہیے. ہم تو 17 سال سے ایران کی یہاں پہ پیروی کر رہے ہیں. لوگ ہمیں ایرانی ایجنٹ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب حق اور باطل کا مارکا شروع ہوا ثابت ہوا کہ ہم 17 سال سے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سمت میں رکھا. 25 لاکھ میزائل اور ڈرون ہیں ایران کے پاس. لیکن فیصل صاحب یہ جو جنگ ہے، سنیں میری بات جی 2.5 ملین میزائل اور ڈرون ہیں ایران کے پاس. سب سے ہائی کیپیبلٹی جو ہے وہ 18,000 کلومیٹر کا میزائل. سب سے لو جو ہے وہ 300-350 کلومیٹر کا میزائل، جس کا آپ تجزیہ دیکھ رہے ہیں. دور بدل گیا، دنیا بدل گئی، جدید دنیا آ گئی. دنیا میں یہ طیارے، یہ فوج، یہ ٹینک، یہ ختم ہو گئے. اب دنیا میں ایک نیا وارفیئر شروع ہوا ہے، میزائل اور ڈرون. ایران نے کامیابی سے اس سے جنگ لڑی. اس میں کوئی ایشو نہیں کہ ہم کتنے مارے جاتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میری بات سنیں. قاسم سلمانی کو مارا، ہم نے صبر کیا. حسن نصر اللہ صاحب کو مارا، ہم نے صبر کیا. ہاشم صاحب کو مارا، ہم نے صبر کیا. ابو علی کو مارا، ہم نے صبر کیا. ابراہیم رئیسی کو مارا، ہم نے صبر کیا. امیر حسین عبداللہ کو مارا، ہم نے صبر کیا. اسماعیل ہانیہ کو مارا ایران میں گھس کے، ہم نے صبر کیا. یحییٰ سنوار کو مارا، ہم نے صبر کیا. یہ بتائے دنیا کہ اس کے کلیجے میں ٹھنڈ کتنی پڑنی ہے ہم نے اور کتنی لاشیں دینی. یہ بحث موبائل سے کس لیے چل رہے ہیں پاکستان میں؟ بھائی جب آپ کا کردار ہی نہیں ہے، آپ نے لینا دینا ہی نہیں ہے، تو ایک آواز کے حق میں آپ نے چلنا ہے نا. تو 90% عوام نے آواز بلند کر کے بتا دیا کہ آواز میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ پوری دنیا ہل گئی. سب سے بڑی حق کی آواز تو اٹھی پاکستان سے، جس میں نہ کوئی مکتب فکر آیا، نہ کوئی آیا. تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ہر مکتب فکر نے ایران اور اس کے اسلام کے حق کے اندر آواز بلند کی. تو اس سے بڑی فتح اور کیا ہوتی ہے؟ آج یہ کرنا ہے کہ وہ جن سے ڈر کے، جن کے خوف سے لوگ گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، جو پوری بادشاہتیں اور حکومتیں بدلنے کے دعوے دار تھے، آج وہ نالیوں اور گٹر میں چھپتے پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ اسلام کی طاقت کا اور اظہار کیا ہوگا؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سب شہادتوں کا ہم نے صبر کیا. آخر میں شہادت آئی اس دور کے مومنین کے امیر کی. یہاں یہ ہمارا اتمام حجت تھا. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا اگر دنیا میں ہم نے مرنا ہے تو پھر ہم مار کے مریں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جب تک مسجد اقصیٰ کی آزادی نہیں ہوگی یہ جنگ نہیں رکے گی. کچھ بھی کر لو. ٹھیک ہے، لیکن فیصل صاحب یہ جو جنگ ہے یہ شروع جو ہے اس بات کے اوپر ہوئی تھی کہ obviously جو اسرائیل اور امریکہ کا یہی جو ہے موقف تھا کہ جی آپ جو ہے ایٹامک پاور کا یوز نہیں کر سکتے. یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی بیسکلی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو یہ رنگ دے دینا بھی جائز نہیں ہوگا. دوسری بات مجھے یہ بتا دیجیے گا. ایک منٹ آپ اسلام کی تشریح کرنا جانتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے اسلام کیا ہے؟ جی سر. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ کے لیے کہ بیت المقدس ہم آزاد کرائیں گے، اسلام کے جہاد کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، اسلام کا پرچم ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس تو آپ لوگ تو کہیں نظر نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے اب یہ بتائیں گے کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ ایٹمی ہتھیاروں کی جنگ ہے. تو میں آپ کو یہ بات کان کھول کے سن لیجئے. جس دن ایران کا انقلاب اسلام برپا ہوا ہے اس کی بنیادی نشانی، اس کی بنیاد ہی بیت المقدس کی آزادی تھی، فلسطینیوں کی حمایت تھی. پوچھنا تو یہ ہے کہ یہ فلسطینی تو سارے آپ لوگوں میں سے تھے نا. آپ لوگ کہاں ہیں؟
سر آپ کدھر ہیں وہ جنہوں نے جہاد کے فتوے دیے تو ان کو سامنے لاؤ نا, کدھر ہیں؟ لیکن یہ جہاد اور مطلب اس کی اسلام کے جہاد کی جنگ تو تھی نہیں نا جو شروعات ہوئی ہے. کس نے کہا آپ کو نہیں تھی؟ یہ آپ غلط فہمیاں کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ مجھے ایک دلیل دو. سر بیس تو یہ نہیں. اسی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے 2023 اور 24 میں آیا. اب 1.5 سال بعد میں اگر اترا ہوں تو اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اترا ہوں. آؤ جس میں ہمت ہے, جو یہ فارمولا رکھتے ہیں, اور میرے سامنے بیٹھو اور ثابت کرو اسلام کی جنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ثابت کر کے جائیں نا. آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, آپ کہہ رہی ہیں اسلام کی جنگ نہیں تھی. کیسے نہیں تھی سر؟ کیونکہ دنیا بھی یہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات پوری دنیا کون سی دنیا ہے؟ امریکہ آپ کی دنیا ہے, اسرائیل آپ کی دنیا ہے, یہ عرب بادشاہ آپ کی دنیا ہے. یہ دنیا ہے آپ کی. دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی, حکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. بیت المقدس کی اگر قرآن کے اندر حرمت برقرار ہے, آپ لوگ کدھر ہیں؟ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں آپ نے حفاظت کرنی ہے. آپ لوگ تو ہے ہی نہیں وہاں پر. آپ لوگ کہاں ہیں؟ فیصل صاحب ایک بات سنیں, جب خود نہ جا سکو. سر آپ مجھے سوال تو کرنے دیں نا. آپ نے یہ بات کی کیسے؟ میں نے بات اس لیے کی کہ سر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس بات پہ نہیں جنگ, یہ مسجد اقصیٰ کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی. ابھی کیا ہو گیا؟ ابھی ایران سے جو جنگ ہوئی ہے مسجد اقصیٰ پہ نہیں ہوئی ہے نا. تو سر ابھی تو ہم ایران, اسرائیل اور امریکہ کے اوپر بات ہو رہی ہے نا سر. جی میری بات سنو میری پیاری بہن, میری بات سنو. یہ جنگ ابھی تو ہے ہی. اس جنگ کو تو شروع ہوئے 35 سال ہو گئے. حزب اللہ 2006 میں کس کی جنگ لڑ رہی تھی؟ انصار اللہ جو جنگ لڑنے آیا, جس کا سب نے مل کے امریکیوں اور اسرائیلیوں کے ساتھ قتل عام مچایا, وہ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ جو حشد شعبی لڑی پوری داعش کے ساتھ, وہ کس کے ساتھ لڑی؟ شام کے اندر داعش کو تو کندھوں پہ اتار کے اسرائیل کو آپ لوگ لے کے آئے ہو. میری بات سنو غور سے. یہ جنگ اسلام ہی کی جنگ ہے, اس کو غلط پیرائے پہ مت ڈالیے گا. تو سر کیا ایران واقعی اس حد تک اسٹریٹجک جو ہے برتری حاصل کر چکا ہے آپ کی نظر میں؟ سر سے جواب لوں گی, لیکن یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو فیصل صاحب سے اس کا جواب پوچھیں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جانے سے پہلے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے ہرمز کی جو بندش ہے وہ عالمی معیشت کو سر ہلا کر رکھ دیا فیصل صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران واقعی اس حد تک اسٹریٹجک برتری حاصل کر چکا ہے؟ آپ نے ہرمز ایران کی حدود کے اندر سے نکلنے کا نام, اس کو پورا اختیار ہے انٹرنیشنل قانون کے تحت کہ جن سے جنگ جاری ہے ان کے جہاز روکے, جیسا کہ ہم نے انڈیا کے روک رکھے. ہم نے نہیں روکے تھے تو اس پہ دنیا نہیں ہلی, یا اس پہ کوئی اور چیز ہل گئی؟ نہیں تو سر معیشت کا اس پہ کافی دباؤ پڑ رہا ہے. دیکھیں 55 سال اس پہ پابندی رہی, ہمارے کلیجوں میں پھڑکی نہیں اٹھی. ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اس پہ سے پابندیاں ختم کرو. 10 کروڑ لوگ ہیں, اہل ایمان ہے نا, یا صرف نام کی اسلام میں چلاتے ہیں ہم لوگ, اسلام والے ہیں نا. 55 سال ان پہ پابندیاں رہی, نہ تجارت کر سکتے, نہ تیل بیچ سکتے, بدماشی مچا رکھی تھی. تو اب جب ان کا وقت آیا انہوں نے بند کر دی اپنی جگہ. آپ کہیں اور سے لے جاؤ, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اور جگہ کھود لو, نہریں پناما لیک کی طرح کوئی اور جگہ کھود کے وہاں سے لے جاؤ. کرو نا پیسے, جب شوق ہے, بدماشیوں کا تو شوق ہے تو بدماشی پوری کرو نا. پھر جب بدماشیوں کا شوق ہے, پھر تمہاری بدماشی نکالنے کے لیے اب ہم اتر آئے. اب بدماشی نکالیں گے تمہاری, تم لے جا کے تو دکھاؤ ایک. یہ تو چھوڑو, 3 دن بعد باب المندب بھی بند ہونے جا رہا ہے, میں ابھی بتا رہا ہوں. لے جا کے دکھاؤ وہاں سے, یمن سے لے جا کے دکھاؤ پھر. لیکن یہ پابندی صرف امریکی اور اسرائیلیوں کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں. باقی سب چاہ رہے تھے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر یوان میں ڈالر کے بجائے یوان میں خریداری کرنی ہے تو مسئلہ کیا کہ ڈالر سے بہت عشق ہے بھائی. مال خریدنے سے مطلب ہے یا امریکی اجارہ داری کو اپنے سر پہ مسلط کرنے سے مطلب ہے؟ ڈالر کی تباہی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے اور وہ ہوگی. 26 نومبر 2026 کو $0. ابھی بتا رہا ہوں, جس کے پاس ڈالر ہے نکال دو, سونا اور چاندی خرید لو. اگر کرنسی میں خریدنا ہے تو یوان میں جاؤ, عراقی دینار میں جاؤ, ساری زندگی مجھے دعا دو. 26 نومبر 2026 کو نہ ڈالر ہے نہ پاکستان پہ قرضہ ہے. اس جنگ کا سارا فائدہ جو ایک ملک کو اٹھائے گا 83 ملکوں میں. آپ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں یہ کر چکا ہوں باتیں ساری. یہ 14 قسطیں میں نے اکتوبر 2023 سے اور مارچ 2025 تک کی, اس میں سب بتایا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالرز جو ہے وہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہونے جا رہی ہے, ہو چکی ہے میری بہن. اس وقت 7 سے 8% ڈالر گر چکا ہے, اور مزید گرے گا, تباہ ہو جائے گا. $1 کے $10 ہوں گے. لکھ لو میری بات. اوکے اچھا, یہ بیانیہ بھی سامنے آ رہا ہے فیصل صاحب کہ جو ایران کے مسلم ممالک پر جو حملے کر رہا ہے وہ, تو ایران یہ کیا حقیقت ہے آپ سمجھتے ہیں, یا یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو 12 رکنی وزراء خارجہ ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے ایران سے کہ جو ہمارے پر حملے ہیں وہ اس کو روکا جائے. تو یہ واقعی اس میں کوئی صداقت ہے یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا جو ہے پھیلایا جا رہا ہے؟ میری محترم بہن, ہم جو بھی جنگ لڑتے ہیں نا وہ مولا علی کی جنگی ہدایات کے مطابق لڑتے ہیں. یہ جنگی ہدایات وہ تھیں جو پاکستان میں کمانڈروں کے 77 سے پہلے آفیسز کے اندر تحریر کی صورت میں موجود ہوتی تھی کہ جنگ لڑنی ہے تو اس طرح لڑنی ہے.
سب سے پہلے تو میری بات یہ جان لو، اور یہ میں 2013 سے لوگوں کو بتاتا ہوں، ایران کبھی کسی مسلم ملک پہ حملہ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. سعودی عرب تو چھوڑو، کسی بھی ملک پہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام، تاج تخت کی جنگیں لڑنا ہم محمد و آل محمد کے دین کے ماننے والوں پہ حرام ہے. ہم صرف ایک ہی جنگ لڑتے ہیں جو لڑ رہے ہیں، اسلام کے لیے. نمبر 2، میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ تھی، سینکڑوں سال پہ تھی نا. اچھا، ہم عراق میں بھی موجود تھے، ہم یمن میں بھی موجود تھے، ہم بحرین کے پٹی پہ بھی موجود تھے، ہم خود سعودی عرب کے اندر حجاز میں موجود تھے. کوئی ایک واقعہ لا دو مجھے 200 سال میں کہ ہم نے مومنوں نے کبھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف کسی موومنٹ کے اندر حصہ بنے یا ہم نے قائم کی. کوئی ایک مثال نہیں. اس کی وجہ یہ میں آپ کو ایک آج وہ حل دے کے جا رہا ہوں، میں آپ کو حل دوں گا. دیکھو، پریڈکشن وہ ہوتی ہے جس میں حل نہ ہو، ریسرچ وہ ہوتی ہے جو حل کے ساتھ ہوتی ہے. اوکے. اچھا، ہمارا ایک مسئلہ تھا، ہم سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیوں آرام سے چلے؟ مذہبی ادائیگیوں کی آزادی. آج یہ عرب بادشاہ اگر ایک فیصلہ کر لیں نا کہ جنت البقیع کی تعمیر کر دیں جو ان سے ہمارا واحد اختلاف ہے، محمد و آل محمد کے مزارات کو تعمیر کر دیں جو ان کے بزرگوں نے مسمار کیے، بلڈوز کیے، آل محمد کے مزار بلڈوز کیے، شراب خانے بنائے، مندر بنائے، عیاشی کے اڈے بنائے، ہم جنس پرستی کے کلب بنائے، مندر بنائے، سب بنائے، یہ بھی بنا دو. اس کے بعد تمہارے ایک ایک انچ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. کوئی گھس کے دکھائے حجاز کے اندر، تم 200 سال تک سلطنت کرو، ہمیں تمہارے تخت و تاج سے مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو خود اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم اسلام کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے. ہم میں یہ واجب اور فرض ہے کہ ہم کسی اسلامی مملکت کے ساتھ نہیں چلیں گے. اب جو یہ حملے ہو رہے ہیں یہ ایک الگ فینومین ہے. دیکھو، اصول پہ چلے گی نا دنیا. دنیا کے اصول کسی کے جہیز میں نہیں آئے ہوئے. دنیا کے اصول جو مرتب ہو چکے وہ اصول ہیں. اب سین کیا ہے کہ جب ایران پہ سب سے پہلے حملے ہوئے، سب سے پہلے ایران پہ حملے ہوئے نا، ایران نے تو جنگ کا آغاز نہیں کیا نا، ان کو تو مذاکرات میں عرب بادشاہوں نے پھنسایا، دھوکہ دیا، گارنٹی دی کہ جب تک مذاکرات چل رہے ہیں جنگ نہیں ہوگی، اور اسی مذاکرات کی آڑ میں عرب بادشاہوں نے حملہ کرا دیا ایران پہ. آیت اللہ خامنہی شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، تو کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ جی وہ سعودی عرب میں موجود امریکی اور اسرائیلی اڈوں سے حملے ہوئے. یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا. بھائی حملے تو سارے عرب سے ہوئے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. 200-250 جہازوں نے ان کے اڈوں سے پرواز کری، ایران پہ جا کے حملے کر دیے، لوگ شہید ہو گئے، اس دور کے مومنین کے امیر کو قتل کر دیا، اہل و عیال سمیت. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکی اڈوں سے حملے ہوئے. ٹھیک ہے جی، ہوئے. اب جب ایران نے ریٹیلیٹ کیا ان اڈوں کے اوپر تو کہتے ہیں جی سعودی عرب پہ حملہ ہو گیا، یہی پہ حملہ ہو گیا. یہی کہتے ہیں نا. چلو پھر تمہارے اصول پہ چلتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایران نے حملے کی وہ سعودی عرب پہ ہو گیا، اور جو سعودی عرب کی سرزمین سے حملے ہوئے پھر سعودی عرب نے کیے، پھر یو اے ای نے حملے کیے، پھر کویت کے بادشاہ نے حملے کیے، پھر بحرین کے بادشاہ نے حملے کیے. پھر اسی اصول پہ چلیں گے ہم. پھر یہ مانو کہ سعودی عرب نے پہل کی اور ایران پہ حملہ کیا. تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ تم نے کیسے مومنوں پہ حملہ کیا؟ تم نے کیسے حملہ کیا؟ ہم نہیں مانتے امریکہ نے حملہ کیا، اس لیے کہ سرزمین تو تمہاری ہے. میں آپ کے چینل 5 میں بیٹھا ہوں، سنیں میری بات، میری بات سنیں. جسٹ پلیس می ایگزامپل، میری پیاری بہن، ایگزامپل. میں آپ کے چینل 5 میں بیٹھا ہوں، یہاں کی کھڑکی سے باہر نکلوں اور میں سامنے یہ پولیس کے دفاتر اس پہ فائر مار دوں، کل کو کون کیا کہے گا کہ کس نے حملہ کیا؟ لوگ کہیں گے چینل 5 سے حملہ ہوا. فیصل عابدی تو بعد میں آئے گا نا، میں تو مثال دے رہا ہوں نا. چینل 5 سے حملہ ہوا تو یہ کہنا غلط ہے امریکی اڈوں سے حملے ہوئے. بولو سعودی عرب نے حملہ کیا، یو اے ای نے حملہ کیا ایران پہ، بحرین نے کیا، کویت نے کیا. سر یو اے ای کی بات ہو رہی ہے، قطر نے کیا. یو اے ای کے صدر کا کہنا ہے. اچھا، اب تو امریکی صدر نے خود کہہ دیا کہ اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی سپورٹ قطر کر رہا ہے، سعودی عرب کر رہا ہے، بحرین کر رہا ہے، یو اے ای کر رہا ہے. تو یہ کیا سپورٹ ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ بتاؤ نا ذرا مجھے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات تو رہنے دے، وہ تو یو ٹرن ماسٹر ہیں سر، ان کی تو کال اور فیم میں اتنا زیادہ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے. میری بہن میری بات سنو، میری بات سنو. امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے اور کل امریکی صدر کا بھی آن ریکارڈ ہے. کر رہے ہیں تو یو اے ای نے اس نے کوئی اس کی تردید تو کی ہوگی نا کہ ہمارے اس جنگ میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ تردید نکال کے دکھا دو آپ مجھے. میری بات سنو، آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اگر ان پہ حملے ہونے ہوتے اور ان کو پتا ہوتا تو ہم تو پتہ ہے ہمیں کتنے بہادر ہیں، ہم سے زیادہ کون جانے گا. امریکی رینٹل ملیشیا کی 36 سال میں $1000 ارب دے کے سال کا، یہ جو اپنی حفاظت کرا رہے ہیں، اس سے بڑی بہادری کی کوئی داستان ہے ان کی؟ یہ جو بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں وہاں پر. اور سنو عرب بادشاہوں، تمہاری بہادری تو چھوڑو، ہم تو تمہارے بزرگوں کی بہادری سے بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں. ہمارے تو گھر کے بچے تمہارے بزرگوں کی بہادری کو شگوفوں میں سناتے ہیں. اگر تم پر حملہ ہونا ہوتا اور تمہیں پتا ہوتا کہ تم پر حملہ ہو رہا ہے، تم حملے سے 1 گھنٹے پہلے اپنا سونا جائیداد ساری جہازوں میں بھر کے واشنگٹن بھاگ چکے ہوتے.
तुम तो नहीं भागे, इसलिए कि तुम्हें पता है कि ईरान ने तुम पे हमला नहीं करना, कंफर्म पता है इनको नहीं करना। उसने तो सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमेरिका और इसराइल के अड्डों पे हमला किया। तुम पे, तुम्हारे आज तक महल पे कौन सा हमला किया? कोई एक अरबी, 55,000 शहजादे हैं 6 मुल्कों के अंदर। एक मिसाल दो ना, कोई मरा हो तो दो मिसाल। कोई अरबी मरा है? कोई अब तक एक अरबी मरा है वहां पर? कोई एक महल पे हमला हुआ है? इनके महल के अंदर 20,000 ट्रिलियन डॉलर के सोने, हीरे, जवाहरात, खजाने मौजूद हैं। उसकी हिफाजत करने के लिए उन्होंने अमरीकी पाल रखे हैं। अमरीकी इनके जेर सरपरस्ती ईरान पे हमले कर रहे हैं, इराक पे हमले कर रहे हैं, लबनान से हमले चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये तुम्हारी तरफ से हमले। आज के बाद पाकिस्तानियों और हमारी सोच रखने वालों, खबरदार ये ना कहना कि सऊदी अरब से अमरीका ने हमला किया। नहीं, सऊदी अरब ने ईरान पे हमला किया है। और अगर हमला करेगा, मेरी बात सुनो, जज्बात नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे ना सिखाओ जज्बात क्या होते हैं। तो मुझे सवाल तो करने दे सर, लेट मी कंप्लीट ना। ओके जी सर, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा तो मेरी बहन आप आगे चलेंगे ना। थोड़ा सा आप लोगों में तहम्मुल, आदमी को बात कंप्लीट करना। जी जी सर, ठीक है ना। आप तो 18 साल से यहाँ फरमान करेंगे, मैं तो आज आया हूँ ना, तो मुझे मेरी बात करने दो। जी जी। अगर इन पे हमलों का इनको 1% भी शुबा होता, ये वाशिंगटन भाग, 55,000 के 55,000 बादशाह शहजादे नीचे से अपना सारा माल निकालते, जहाजों में भरते और भाग जाते, जैसा एक बार कुवैत भागा था इराक ने जब हमला किया। इनकी बहादुरी की दास्तान है, मैंने आपको बताई ना, हमारे बच्चे अपने शगुफों में सुनाते, ये भाग जाते, ये होते ही नहीं। अच्छा आप सुने, अब इसका एक हल है। मसला क्या है? टाइम है आपके पास? सर बस थोड़ा टाइम रह गया जी, मैं स्पीड से चलता हूं। मसला ये है कि जब हमला होता है ईरान पर, अक़वाम मुत्तहिदा इनसे पूछता है, ये एक मुआहदा निकाल के दिखाते हैं जी हमारा अमरीकियों से दिफाई मुआहदा। जब ईरान इन पे हमला करता है, रिटेलिएट करता है, तो फिर ये एक नया मुआहदा निकाल के दिखाते जी हमारा तो पाकिस्तान से मुआहदा है। तो भाई एक होगा ना मुआहदा, तो या अमरीकियों से कर लो या पाकिस्तान से कर लो, एक ही हो सकता है ना। तो मेरी इनको एक एडवाइस है, एक गोली भी नहीं आएगी, तुम ये अमरीकियों को बाहर करो जो फिसाद है सबसे बड़ा, और पाकिस्तान के हवाले ये 6 के 6 मुल्क कर दो दिफा के तौर पे। पाकिस्तान से अच्छी इनकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान फौज से, मेरी बात गौर से सुनो, उसकी वजह है कि पूरी दुनिया की फौजों में मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये अहद रखता हूँ और ईमान रखता हूँ, जब तक पाकिस्तानी फौज अरब ममालिक को संभालेगी, अरब सरजमीन से ईरान के खिलाफ तो छोड़ो, किसी भी मुसलमान मुल्क पे कोई कार्रवाई नहीं हो। ये मेरा ईमान है। पाकिस्तान के अलावा मैं किसी की गारंटी देने को तैयार नहीं हूँ। जब तक, जिस दिन पाकिस्तान ने संभाला उसी दिन ये जंग खत्म हो जाएगी, अरब वापस तरक्की की राह पे चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और फौज वहां मौजूद हुई तो ये होगा कि अमरीकी हमला करेंगे, लोग बोलेंगे पाकिस्तान ने कर दिया, तो यहाँ पे कश्तो खून हो जाएगा। तो इस पैरामीटर पे अगर चलना है और पाकिस्तान के हवाले करना है, हम तमाम पाकिस्तानी एयरपोर्ट से अपने फौजियों को हाथ डाल के रुखसत करेंगे। शर्त ये है, ना वो अमरीकी होगा ना कोई इसराइली, सिर्फ पाकिस्तान। ठीक।